علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بندوجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، جانیوس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفظ و تفصیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ اے جی ساڑھا پاکیزہ عقیدہ کہ ایسا جس نے بھی منیا حضور دی وجہ نہ بنے، علماء بھی موجود ہیں مشایخ بھی موجود ہیں، اے تقریریں تو ہو چکی ہیں اور اشعار بھی ہو چکے ہیں، میں تو صرف حاضر لگا کے جناب جانا، میں تو بس اتنا ہی دسنا کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، ناسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلہ کرتے ناسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلہ کرتے ہیں، چمک دے معبود دے غلامہ دے گلہ بھی چمک دی ہوئی کرتے ہیں، گلہ بھی چار کرنیاں تے حضور دی محبت یہ کرنیاں، اے یاد رکھنا دنیا میں کائنات کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس نو حضور دا نسبت ہو جائے تو پھر وہ کائنات ہر چیز نہ ورفا اعلیٰ نہ ہو جائے۔ حضرت بلال نے حضور کے سامنے نعت پڑھی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پڑھی اور جناب نعت کی پڑھی، فرمایا ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، اے حبشی زبان ہے
اس کا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان کی تھا کہ دل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہونی ہیں نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت دا تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. جدو بڑیاں بڑیاں گلاں کی ہون گیاں جدو جناب صدق دی گل ہوئے گی جناب سیدنا صدیق اکبر نو پیش کیتا جائے گا. ہاں جی جدو جناب عدل دی گل ہوئے گی جناب فاروق اعظم نو پیش کیتا جائے گا. انہاں سارے قانون قانون پڑھے سارا کچھ پڑھیا لیکن چیف جسٹس افتخار چودھری نو بھی جدو وزیر اعظم گیلانی سی نا انہوں بلان دی لوڑ پئی جناب اپنی جناب کورٹ تے کہنے لگا جب حضرت عمر پیش ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتا. اور میں کہا یہی تسی کہنے ہیں کہ حضور دے دین نہ لاؤ. اسی یہی تے کہنے ہیں حضور دا دین ہی ہے جڑا جناب عمر نو پہلی صف کھڑا ہو کے پوچھ سکتا کہ جناب خطبہ بعد جو سنا گے پہلے دسو کرتا کہ تو بڑھیا. اے دین ہے اے دین ہے اور اے دین کسے مولوی پیر دا نہیں. اے دین کسے شیخ سیاستدان بڑھیرے دا نہیں. اے کسے جٹ جناب دیوانے خان ملک دا نہیں. اے دین رسول اللہ دا. ہاں اے دین رسول اللہ دا. اے وہ دین ہے جس کے واسطے حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے کلیجہ بھی چبایا گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس 27 جنگہ ایک تلوار پکڑ کے گئے. اے وہ دین ہے جس واسطے میرے آقا مولا نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا گیا. اے وہ دین ہے جس واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے کربلا وچ 72 سمیت شہید ہو گئے. وہ دین ہے. ہاں ایک کسے جناب کسے دی گل نہ تھوڑی بدل جانا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. ایک کوئی جناب بات چھوڑ کے آکے کہے جناب نہیں سانو منو نا 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 اقبال سانو دس کے گیا سکے نہ مننا. اقبال کہتا دل سے محبوب حجازی بستیم زید حق بیک دیگر پیوستیم. کہتا اسی دل حضور نہ لایا جڑا حضور دا غلام ہو گیا پھر اسی بھی اس نے غلام ہو گیا. ورنہ جناب جٹ زمیندار دا پتر ایک پاسے ہوئے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی وقت کے سارے مشائخ اور پیر ایک پاسے نون لیگ کی گود میں بیٹھے ہوں لیکن قوم نے کیا نبی کا جو غلام ہے بس ساڑھے کوئی شرط ہے ساڑھے کوئی لمحے چھوڑیے گلہ نہیں. ہاں جنہیں ساڑھے کو عزت کرانی جنہیں ساڑھے کو ہاتھ چمانے جس نے ساڑھے کو اپنے القاب زندہ رکھنے نو حضور دے در تے آ جانا. اسا کدو کیا سانو منو اور اسی کہنے ہیں تسی اگے لگو اسی تو تواڈے پیچھے ہاتھ منن تیار ہاں. بابا جی نے گورنر شریف کہنے سی ہوئے جناب اسی تو تواڈے گھر دی نوکری دے رہے ہیں سید تا تسی ہو. اور اے تاج بھی کہنے سارے سیدن و شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ اسی تو جناب اسی تو کتے جو ہے راگ میں کتے ہیں تو گیڑ نہیں سائیاں رکھیا ہویا. اور ساڑھے بابا جی سانو دس کے گئن کہ جناب کتا پاک نبی دا ہاں بھونکے شور بچاوے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. ہاں بس ساڑھا مقصد ہے یہ. اور ایک کوئی مدہ سمجھے کہ جناب ایک ادھروں گال کاٹ کے لے آئیں جدھروں بھی جمع تفریق کر کے کائنات اس لے آؤ گے نا آپ کے حضور دی ذات ہی کھڑی آپ کے حضور دی ذات ہی کھڑی نہیں. اور اے جناب جڑے سانو دسیا گیا نا کہ نہیں جناب اے فلاں صاحبن اسا جڑی جناب دین پڑھیا اور جڑا سنیا ایک اور نہیں. اقبال کہتا دین اگر دت پختہ بے آدابش اقبال کہتا ہے نا خوشکیاں کو دین نہ لین جائیں جڑے جناب کسے جناب اقبال نے کہا نا مکتبوں میں کہیں راہ نہ آئیے افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. اقبال کہتا کل میں مکتب اچ گیا شیخ الحدیث صاحب بیٹھے سن میں کہا حضور دسو ہون ساڑھا حق کی بڑھنا سی دین دے رات کی کریے. انہیں کہا نہیں تسی کمپیوٹر دی تعلیم حاصل کرو تسی جناب فلاں پاسے چلے جاؤ. اساں بھی اپنے بچے کو تعلیم دیوائی لیکن بابا جی فرماندے سن کائنات دی جڑی مرضی تعلیم دیواؤ تہاڈا پتر حضور دے نال محبت کرن اور حضور دا دین اتنا بڑا ہونا ضرور ہونا چاہیے کہ دنیا دے کسے ایئرپورٹ تے اترے ویکھن والا کہے محمد عربی دا غلام آ رہا. ہاں اے ضرور ہونا چاہیے اسی خلاف نہیں لیکن جناب شیخ الحدیث صاحب کو پچھڑ گیا کی کریے وہ کہتے نہیں جی عمران بڑا عاشق رسول ہے. پھر کہنا میں کیا کہنا مکتبوں میں کہیں راہ نہ آئیے افکار بھی ہے کہنا میں پچھڑ حدیث کا جیسی مولوی صاحب نے میرے کدھر ٹوڑ دیتا کہنا پھر خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے. کہنا میں خانقاہ ٹوڑ گیا میں کہا جناب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رشم شبیری. کہنا باہر نکلو پیر صاحب امام حسین بیک بک ان آستانے والا سجادہ نشین کائنات اے اعزاز کسے نہیں حاصل میرا امام حسین کو حاصل ہے. بیک بک ان آستانے والا سجادہ نشین حرمین شریفین مکہ مکرمہ حرمین شریفین مدینہ المنورہ اور نجف اشرف
مولا کائنات ترے آستانے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور امام میں حسن بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی، آپ کی دنیا تو تشریف لے گئے، اور امام حسین کلے رہ گئے، اور حسین ہوئے 1 سال پہلے کربلا جان تو پہلے حضرت امام حسین باب جبریل کی طرفوں داخل ہوئے مکہ مکرمہ کہ جناب لوگ حجر اسود کو چوم رہے سن، کسی نے کیا او حسین آیا کہ لوگ حجر اسود کو چھڑ کے حسین کو چومنا شروع کر دیتا، امام حسین انہاں پوچھا ہے کی کرتے ہو، انہاں کیا حجر اسود کو حضور نے 1 باری چومیا، حسین نے تو کئی باری چومیا، انہاں شانہ دا مالک ہوئے حسین، تے لوگ حج واسطے آ رہے ہون، تے امام صاحب احرام لا کے 6 ذی الحج بندہ کربلا روان کی، 6 ذی الحج اور امام صاحب احرام لا کے کربلا جا رہے ہوں، ہاں ایک احمد کو سمجھے جناب ساڑھے خلاف پیروں دے خلاف گل ہو گئی، نہیں ساڑھے واسطے سارنا وڈا تا پیر حسین ہے، پھر وسطہ والے دے پھر انہاں دے نانا اے جناب لوگ کہنے جناب جدید بھی کریم بھی میں انہوں کیا میں کہا ہے پہلے حضور تا دین پڑھو، پہلے حضور دی گل سمجھو، پھر جناب جو مرضی پڑھو سانو کوئی تکلیف نہیں، میں چیلنج کر کے جا رہا ساری دنیا نو کہ میرے آقا عمرہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، کی فرمایا میں علم دا شہر ہوں، والی بابا علی اس دا دروازہ، اور جناب شہر دے نواسن اور دروازے دے بیٹے کوئی ثابت کر دے کہ انہوں قرآن اور حدیث تو علاوہ انہوں کوئی تعلیم نہیں، ہاں یہی تا تعلیم سی، اقبال کہتا سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفات امہات، اقبال کہتا ہے تو نہیں سمجھتا امام حسین اپنی کسے گالنا کربلا گئے، کہتا نہیں سیدہ نے جڑی انہوں نے گود اس قرآن دی لوری دیتی نا وہ سوزنا کربلا پہنچے، یہ ہے جناب گل، بات ادھر چلا جاما، حضرت سانو میں دسا گیا نہیں جناب ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان کی بھی عزت کرنی ہے، نہیں عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو ختم نبوت کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو ناموس رسالت کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو ناموس صحابہ کی بات کرے گا، عزت اسی کی ہوگی جو ناموس اولیاء کی بات کرے گا، ناموس اہل بیت کی بات کرے گا، ہاں بھائی ایسا تھا جناب جس نے بھی منیا حضور دی وجہ نہ منیا نا، اور اے حضور دی ناموس ہے کی چیز، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی تشریف لے کے جان تو پہلے حضرت سعد بن ربیع اے میدان احد کی شہید ہوئے نے دو واقعہ سنانا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع نے گھر تشریف لائے، اگر کان کھول کے سننا یہ جڑا ہے نا جناب میرا چاچا نہیں جان دینا، اے جی میرے چاچا نے روک دیتا جناب اتنے نہیں آنا، میرے مامے نے روک دیتا، میرے جناب خالو نے روک دیتا، میرے پھپڑ نے روک دیتا، حضرت سعد بن ربیع میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع نے گھر تشریف لائے، حضور نے فرمایا سعد دروازہ بند کر دے آج میں تیرے نام کوئی راز دی گلہ کرنی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع نے راز و نیاز دی گلہ کی دیا، بہت ساری گلہ کی دیا، جدو حضور واپس تشریف لائے گئے نا کہ آپ دی بیوی آگئی، انہیں کیا سعد حضور نے توڑے نا کی گلہ کی دیا، آپ نے فرمایا سکلت قوم کا، فرمایا تیری ماں تینوں روے، اے عرب کی گالی کرنا عرب تے جناب ملامت ہے بہت بڑی، فرمایا اور تیری ماں تینوں روے تو انشاءاللہ مر جاوے، یہی مطلب ہوتا نا، اور تیری ماں تینوں روے تینوں کی لگے میں حضور نہ کی گلہ کی دیا، انہوں نے کہا جی نہیں دسو میں تو سن لئی ہاں، میں تو دروازے پیچھے کھڑے ہو کے تواڈیاں حضور نہ جڑیاں راز و نیاز دی گلاں ہوئیاں نا وہ میں سن لئی ہاں، ادھر سنو صحابی رسول کا عمل کیے، حضرت سعد بن معاذ نے حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی نو اسی ٹائم پکڑیا اور بالاں تو این کر کے بال، حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی دی گود جنوں کہندے این کر کے ہاتھ چ لپیٹی تے دھکے دینے ہویا ادھر چل پیا جدھر حضور تشریف لے کے گیا، جدوں وہ چیخیاں چلائیاں میرے آقا مولا جا رہا ہے، حضور نے عورت دے رون دی آواز سنی کہ میرے آقا مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت سعد بن ربیع آ رہے ہیں، میرے آقا نے دیکھا بھی انہوں نے اپنی بیوی نو اس طرح پکڑیا ہوا، حضور نے فرمایا سعد نو چھڑ دے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا چھڑ دے، جو چھڑ گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی میں نے فرمایا سی میں تیرے نال راز دیا گلاں کر دیا، اے میری بیوی ہے نے سن لیاں، قیامت تک تواڈے دل وچ کسے خیال نہ آ جائے سعد میرا راز نہیں رکھ سکیا، حکم دیو دھون لانی یا طلاق دے کے نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نصارہ ورگا اور نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا ہے نہ چارہ یارہ ورگا، اور اللہ تے بندیو اے حضور دی ناموس، اے حضور دی عزت، حضور دے راز دی خاطر اپنی بیوی بھی نہیں دیکھی، اپنی عزت بھی نہیں دیکھی، بازار اس لے آئے کہ حضور دے نال گل کی تھی، پھر حضرت سعد بن ربیع اے میدان احد شہید بھی ہو گیا، انہاں دی شہادت دا واقعہ بڑا کمال ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو میدان احد ختم ہویا نا حضور نے صحابہ نو حکم دیتا ایک صحابی نو فرمایا جا کے سعد بن ربیع نو تلاش کرو،
اگر سعد بن ربیع مل جاوے تو پھر جا کے انہوں میرا سلام کہنا اور انہوں کہنا کہ تو میری جناب دعوت حق نو کیسا پایا. صحابی کہنے میں ڈھونڈا زخمیاں میں سعد بن ربیع کو پہنچا. حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم آئے تلوار تیر کے نیزے دے اور حضرت سعد بن ربیع اس طرح سانس لے رہے سن جس طرح بھٹی جو دھواں نکلدا, بھٹی جو چنگاریاں نکلدیاں, چھوٹے چھوٹے شعلے نکلدے ہیں. کہتے ہیں حضرت سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے ہیں. میں جا کے حضور دا سلام پیش کیتا. حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا بھی میرا بھی سلام حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دینا. اور انہوں نے کہا دسو حضور فرماندے میری دعوت حق نو تسی کیسا پایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, انہوں نے جا کے عرض کرنا حضور نو, حضور تسی سانو حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا, حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا. اور اگے حضرت سعد بن ربیع نے جا کے کیا کہ جا کے اس صحابی نو کیا کہ جا کے حضور دی غلامہ نو میرا ایک پیغام پہنچاتے ہوئی, حضور کے صحابہ نو اس مراد آخری امتی تاکہ میرا پیغام پہنچاتے ہوئی. انہوں نے کہا جی کی پیغام ہے؟ انہوں نے کیا ہے اگر ایک عقل بھی جھپکتی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اے عذر بھی قبول نہیں کرے گا تو تک زندہ سہنا میرے نبی تک کوئی تمہیں پہنچا. یہ ہے جانیہ تک. اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے بنفس نبی. حضرت سعد بن ربیع دے زخمی جسم دے ہوتے اور حضرت سعد بن ربیع نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کے حضور دے جناب نالین مبارک دے پیرا مبارک دے اپنے گال رکھ دیتے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ہون دس کہ حضرت سعد بن ربیع نے کیا منم وہمی تمنا کہ بوقت جا سکتم. کیا یا رسول اللہ کوئی تا تمنا سی کہ دنیا تو میں جا رہا ہوں بروخے تو دیدہ باشم تو ضرونے دیدہ باشی. یا رسول اللہ میں تو ہنو بیک رہا ہوں تو سی میں نو بیک رہا ہوں بس. بند کر بھائی نالی بڑے یہ تسی تھک گئے ہو تا سی بہت رو دعوی یہ تھک گئے ہو تا بغیر میں جناب سے میرا تلارا مقصد نہیں اتنے آگے کوئی جناب تقریرہ چمکاڑیاں یا اتنے آگے کوئی مقصد نہیں وہ اور ہون کے کوئی اپنے مقاصد واسطے آئیں گے. ساڑھا تائی کوئی مقصد ہے کہ انہیں جانا رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ساڑھی تائی کوئی صدا ہے بھائی, ساڑھا اور کوئی کام ہی نہیں. اور ایک یاد رکھنا جو کچھ بھی ملتا حضور دے در تو ملتا. ہاں اے علماء بھی بیٹھے مشاہد بھی بیٹھے اور میں ذمہ داری نال اس واسطے گل کر رہا ہوں کہ سب بابا جی کو سنیاں اور وہ سنیاں جڑیاں کسی نے نہیں سنائیاں. ہر کسی نے دسیا مینوں منو. بابا جی نے کہا جھلیا چھڑ کوئی یار دی گل سنا بلا نہ لمے بیٹھے باپ اللہ نہ علماں وچ بسا بلا. ہاں کوئی یار دی گل سنا بلا ہے جی. اگر حضور دی گل کوئی کرے تو اسی منن واسطے تیار ہاں. تے کوئی آ کے مینوں منو تے جناب مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دے وہ ختم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پہ کروں لاکھ حوروں کو نثار. یہ تو گل بھی نہیں. جنت بھی لینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے کہ تیری گلی جانب. کوئی پوچھے تو جنت کا رستہ تو اشارہ کریں گے تیری دیوار کی جانب. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. یہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. حضرت شماس بن عثمان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا حضرت جناب امیر حمزہ. اور حضرت امیر حمزہ کون ہیں؟ اسد اللہ و اسد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سارے انبیاء کو جمع کرے گا. صاحب ظاہر ہے اس واسطے جناب امام الانبیاء میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جدو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سارے شہداء کو جمع کرے گا تو سید الشہداء امیر حمزہ ہوں گے. ایس شانت مالکن اور حضرت امیر حمزہ. اور جدو آیا نا حضرت امیر حمزہ دے مقابلے کہ آپ نے فرمایا یا ابن مقدیت حضور فرمایا خطرہ کرنے والے تے پترا تو ہی حضور دے مقابلے جائے کھڑا. تیری بھی ہے جرت کہ تو حضور دے مقابلے جائے کھڑا. اور حضرت امیر حمزہ جدو شہید ہوئے نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ 70 باری حضرت امیر حمزہ دی مغفرت طلب کی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نال سارے شہداء احد نو قبر وچ اتاریا اور خود نماز جنازہ پڑھائی. لیکن جدو حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی نا حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان دا جنازہ میں نہیں پڑھانا. اس تو پہلے گل سن لو کہ او لوگ جڑے حضور کو چھڑ کے گئے سن
اے عبداللہ بن ابی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو جناب احد وال چلے نا تے عبداللہ بن ابی مقام شوط اے 1.5 میل بندا 3 میل احد 1.5 میل مقام شوط ہے. عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں نا مقام شوط تو واپس آنے لگا. کہنے لگا یہ جنگ نہیں ہونی, اے جناب بڑا پاور شو ہے, اے جناب قوت کا مظاہرہ, اے جنگ جو نہیں ہونی, اے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے جا رہا ہے. تے اے جناب مقام شوط تو واپس آ گیا حضور نو چھڑ کے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بدر جاندے پوچھا میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو سلحبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عدے من شیطا خزم نموالنا ما شیطا وعدنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تائے کھڑیا, حکم دو گھوڑے سمندر میں پا دیں گے, حکم دو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, حکم دو بحر قمات تک گھوڑے دے جگر پہ لا کے رکھ دیں گے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے غلام دا اے اظہار وفا دیکھا نا تو اشرق وجہ رسول اللہ, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہوتا ہوئے نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہیں جی, ہمیشہ جب کہہ رہا حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھیا غلام دا اظہار وفا سن کے. اور ادھر منافق اور 1.5 میل بھی نہیں چلیا, جنہاں دلوں میں نہیں سی نا انہاں کیا حکم دو جدھر کہو گے چلے چلیں گے. جڑے منافق سن نا پیچھے نمازہ بھی پڑھتے سن, پیچھے جناب تراویحاں بھی پڑھتے سن, اور جناب پیچھے جناب جمعے بھی پڑھتے سن, اور پیچھے جناب عیدہ بھی پڑھتے سن, پیچھے جنازے بھی پڑھتے سن, روزے بھی رکھتے سن, زکاتہ بھی دیتے سن. اے عبداللہ بن ابی اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایس واسطے گل سنائی کہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ حضور نے چھڑ کے واپس آیا سی, اور احد والے دن آیا سی, احد والے دن حضور نے چھڑ کے واپس آیا. حضرت شماس بن عثمان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے جب حضرت شماس بن عثمان کا جنازہ آیا نا تو صحابہ نے کہا حضور جنازہ پڑھائیے. حضور نے فرمایا میں شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھانا. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مومن مریا, مسلمان مریا, اللہ اور اس نے رسول دے ایمان رکھتے ہویا دنیا تو شہید ہویا, تسی اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک گل نہیں, شماس بن عثمان جدو سارے کافر تلوار لے کے میرے ہوتے میدانے اور ٹوٹے نا تو شماس بن عثمان میرے گرد اس طرح گھومن لگا, اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر, کچھ ویکھے بغیر کہ کوئی تیر تلوار حضور دے گرد میں جاوے, اس طرح کر کے گرد گھومن لگا. فرمایا اپنے نبی دی عزت ہوتے پیرا دے کے نماز جنازہ اس واسطے پڑھائی جاندی کہ بلندی درجات ہوئے. فرمایا شماس بن عثمان نے اپنے نبی دی عزت ہوتے پیرا دے کے جنت جو مقام حاصل کر لیا کہ اس تو کیوں مقام ہی کوئی نہیں. اپنے نبی دی عزت ہوتے پیرا دے کے جنت جو مقام حاصل کر لیا جس نے مقام ہی کوئی نہیں. اے دیکھو حضرت شماس بن عثمان اور بابا جی نے تطبیق کی سی حدیث تھی کہ این اس وقت جدو میرے آقا مولا دے تلوارہ نال حملہ کیتا کافرہ نے, این اس وقت مسجد نبی اے سارے بیٹھے تھی مسجد نبی سے نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 50,000 پکی گل ہے. مسجد نبی عبداللہ بن ابی این اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں جدو ظہر دا ٹائم حضور تے حملہ ہویا تلوارہ نال, عبداللہ بن ابی حضور نو چھڑ کے مسجد نبی نمازہ پڑھ رہے سی, اور حضرت شماس بن عثمان حضور دی عزت تے پیرا دے رہے سن. اور ادھر سنو جدو عبداللہ بن ابی مرن لگا انہیں کہا یا رسول اللہ میرے تہاڈا کرتا چاہیے تھا, اور جدو مر گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھائی, دعائے بخشش بھی مانگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا 70 مرہ, میرے حبیب جے 70 باری بھی بخشش مانگو نا ایک توہنوں چھڑ کے نماز پڑھن گیا سی, ایک توہنوں چھڑ کے نماز پڑھن گیا سی. ان کی بخشش اساں نہیں کرنی کہ جڑے جناب سارا کچھ چھڑ کے تہاڈی عزت تے پیرا دے رہے سن, اسی جنت تے جو مقام دیتا کہ اس شماس بن عثمان کو کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. اے ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد. اور اسی کدوں کہنے ساڈے پیچھے لگو اے جڑے جنہ کیا جناب سعد رضوی صاحب, میں تانوں سارے تاکید کردا جا کے 100 باری درود شریف پڑھنا. اوے کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے, نعرے مالکہ دے ہوندے. اے سانو بابا دس کے گیا نعرے مالکہ دے ہوندے. کتےاں دا کم ہے کہ جناب نوکری دے, دروازے تے کھڑے رہن کہ ادھروں کوئی لنگ کے ساڈے والوں لگ کے جائے گا. اور انہوں دا دربار تا پھر ہوئے نا کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. بس اتنی کی بات ہے, حضور نال وفا ہے. اور حضرت سعد بن معاذ کی گل کر دیا جی.
حضرت سعد بن معاذ سلح بال من شیتا اشرق وجہ رسول اللہ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اپنے غلام دا اظہار وفا دیکھ کے. کسی پریشان نہ ہویا کرو کہ جناب اے پریشان ہوندا جدو حضور دا نام آوے تے چک کے ہاتھ دیا کرو کہ سارے ناراض ہو جان. بس ساڈا کام ہے حضور کو راضی کرنا. ساڑھے نالوں خوش نصیب کون ہے کہ اسی کدے نہیں نکلے نہ سا جناب کسی گھور کام واسطے، اسی جدو بھی باہر آیا حضور واسطے آیا. ہاں اور بابا جی فرماندے سن حضور نال وفا کر کے جاؤ، قیامت والے دن بچ کسی دی نہیں ہونی اگر کسی دا نام آیا مال کھل گیا. اور فرمایا جے حضور آ گئے نا کہ تو قبر دا منظر ہے نا، قبر آخری سوال رب نے رکھے ہی ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، 10 دنیا دینے دے بارے کی کہنا رہنا ہے. اے ماضی استمراری علماء بیٹھے، اے ماضی استمراری ہن نہیں کی کہنا، فرمایا کی کہنا رہنا ہے دنیا دے بارے. تو بابا جی فرماتے فرشتے ساڑھے کو پوچھن تاسی بیٹھ کے کہ یہ نہ دے بارے پوچھ لو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور اس تو پہلے ہی منظر بن جانا اسی دا جن سنیا تے بن وے کے لبیک دا نعرہ لا رہے نا کہ حضور نے جدو تشریف لانا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں اور کر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یا رسول اللہ اور بابا جی فرماتے سن جب حضور نے فرما دینا یہ اپنا یہ جان دو کہ سرکاری مال کی چیکنگ نہیں ہوتی. ڈھونڈا ہی کریں گے صدر ماسٹر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے اور بچ بھی حضور دے نام آڑیے. ہاں اور اے جڑا کوئی گل کرے نا کہ جناب یہ آپ کیا کرتے ہیں، انہوں کچھ قبر کام نہیں، اشرچ کام نہیں، پل صراط تے کام نہیں، کل جناب حوض کوثر تے کام نہیں. جے کدھر نہیں آنا تو پھر حضرت ابو ہریرہ دی حدیث نو سنا دینی. حضرت ابو ہریرہ نے حضور نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تانوں کتے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیاسے امتی ہوں پانی پلا رہا ہوں گا امتیاں نوں، حوض کوثر تے آ جاویں. ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو اتنے بھی ملاقات نہ ہوئے پھر میں کتے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں، میں اپنی امت میں نام اعمال تلوا رہا ہوں گا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جو اتنے بھی ملاقات نہ ہوئے میزان تے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط تے آ جاویں، میں رب سلم کہندے اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا. میرا حضرت ابو ہریرہ فرمایا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جے جناب پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا مولا اے تواڈے تے میرے واسطے گل ہے، اے ساری زندگی گل یاد رکھنا. حضرت ابو ہریرہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، میرے امتی نو قیامت والے دن جتھے بھی میری لوڑ پڑے گی نا میں اوتھے انہوں میرا اے ہے جناب. حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا نا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتے نفسی بلے سی ہر ایک نبی، اتے آسی حقہ نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا، سر تے تو چاکے عیبہ دا بھارا، لاوی پرید تو شاہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا ہے جی. اور میرے علی تو کیوں پھرے اداسی، آج کل سونا آگ اللاسی، حسن خوشیاں تے غم جاسی، میں مرسا نبیاں کر کر بہانال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال. بس حضور داری ہے. حضرت سعد بن معاذ نو میدان خندق وچ رگیا کھلے تیر لگ گیا. حضرت سعد بن معاذ نے دعا کر دیتی کیا یا اللہ جے تیرے حبیب دے دشمنوں نے اس طرح کرو فرنال دوبارہ تیاری کر کے قریش مکہ نے آنا تیرے حبیب دے مقابلے تو پھر میں نو موت نہ دیویں، میں نو زندہ رکھی میں انہاں دا مقابلہ کرتا رہا.
اگر نہیں آنا تو میرے موت دے دیں. لیکن ایک میری عرض اور بھی ہے کہ یا اللہ بنو قریظہ جنہاں تیرے حبیب نہ غداری کی تھی انہاں دا انجام لکھائے بغیر میرے دنیا تو نہ لے کے جائے. ایک غزوہ خندق ختم ہویا, حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت بستر تے پہن, حضرت سعد بن معاذ نے ایک دعا مانگی, غزوہ خندق ختم ہو گیا, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس تشریف لے گئے. حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دی تھی یا اللہ بنو قریظہ دا انجام دکھائے بغیر مینوں موت نہ دیویں. حضرت جبریل امین حضور کے دروازے پہ آ گئے, ادھر غلام نے دعا مانگی, حضرت جبریل امین حضور کے دروازے پہ آ گئے. اقبال کہنا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. اقبال کہنا کہ جناب دل نہ پکارتا صحیح, کرتا صحیح کوئی حضور کے دین دا کم. حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ چاہ گئے, کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نہ نکل دے. ادھر غلام نے دعا منگی, ادھر جبریل امین آ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جی صحابہ نے لے کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا. بنو قریظہ دا محاصرہ کافی دن جاری رہا. بنو قریظہ دے سردار ایک دن تھلے آ گیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تو انہوں حکم نہیں منتے اپنے درمیان, اگر ساڑھا فیصلہ کرانا جائے تو سعد بن معاذ کو ملا لو. حضرت سعد بن معاذ یہ زمانہ جاہلیت بڑی یاریاں سن, دوستیاں سن, قرابتداریاں سن, لین دین سن, بڑی جناب گوڑیاں سن اے یہودیاں نال. انہاں کہا یہودیاں نے کیا کہ جناب سعد بن معاذ ساڑھا خیال کرے گا, ساڑھے نہ بڑے تعلقات ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات کو حضور نے بھیجا. حضرت سعد بن معاذ کو گھوڑے ہوتے زخمی حالت ہے, آپ نے زخم لگیا زخمی حالت ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد, جب حضرت سعد بن معاذ چلے نا پیچھوں منافقہ نے بڑی ہے, منافق ہمیشہ آوازہ ہی لانے اے یاد رکھنا, جب حضرت سعد بن معاذ چلے تو منافقہ پیچھوں آوازہ لائیں. سعد خیال کری تیرا منافقہ نہ بڑی جناب یہودیہ نہ بڑی یاری سی, تیری جناب بڑی دوستیاں سن, بڑے لین دین سن, بڑے تعلقداریاں سن, خیال کری. حضرت سعد سنتے آئے جب حضور دی بارگاہ پہنچے نا حضرت سعد بن معاذ نے منہ پیچھے موڑیا, فرمایا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوئے گا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو فرمایا سعد یہودی کہنے کہ اسی تانوں حکم نہیں مندے, اے کہنے تو فیصلہ کرے نہ دا, تے فیصلہ کرے نہ دا. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ نہ یہودیاں جنہاں تہاڈے نال غداری کیتی انہاں دے مر قتل کر دیتے جان, انہاں دی عورتاں لونڈیاں بنا دیتی جان, انہاں دے بچے غلام بنا دیتے جان, انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتی جان. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فیصلہ سنے نا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر دیکھ کے مسکرا پے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا, یہ فیصلہ کر چکیا. اتنے ہن گل بڑی غور ہے, بڑی قابل غور ہے. حضرت سعد بن معاذ کو انہاں حکم بنایا حضور نو چھڑ کے. بابا جی فرماندے سن اگر وہ یہودی کہندے نا کہ حضور تسی ساڈا فیصلہ کرو, حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی. اے حضور نو چھڑ کے سعد بن معاذ کو فیصلہ لین گئے تے معافی نہیں مل سکتی کہ حضور دے در نو چھڑ کے کوئی جانے گا. نبی کی ایک صدا, سرطان سے جدا, نبی کی ایک ہی صدا, سرطان سے جدا. اسی وہ جملہ یاد رکھنا زندہ باد, اسی وہ جملہ یاد رکھنا اشرق وجہ رسول اللہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دا اظہار وفا سن کے خوش ہوئے, حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھایا. ایک گل یاد رکھنی, حضرت سعد بن معاذ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں واپس بھیج دیتا. حضرت سعد بن معاذ واپس آ گئے, ایک دعا تو قبول ہو چکی سی کہ قریش مکہ نے اور دوبارہ تیاری نہ نہیں سی آنا, اور ان دا حضور نے تقدیر سے لکھا جا چکا سی کہ حضور نے فتح مکہ واسطے تشریف لے کے جانا سی. حضرت سعد بن معاذ واپس تشریف لائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا جناب مزید زخم تیز ہو گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا جناب جڑا خیمہ وہ مسجد نبوی دے سین وچ لگا دیتا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانا آ رہے ہیں, زور پڑھانا آ رہے ہیں, جمعہ پڑھانا آ رہے ہیں, عصر پڑھانا آ رہے ہیں, مغرب پڑھانا آ رہے ہیں, عشاء پڑھانا آ رہے ہیں. حضور ہر نماز کو پوچھ رہے ہیں بعد سعد تیرا کی حال ہے؟ حضرت سعد تو فرما دے انہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے کدی پوچھتے سو سعد تیرا کی حال ہے, اور تو ہر نماز تو بعد پوچھتے ہو سعد تیرا کی حال ہے. حضرت سعد بن معاذ
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نے اطراع کی تھی یا رسول اللہ سعد بن معاذ دا زخم مزید کھل گیا خون تیزی نال بہ رہا فوارے طرح بہ رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دے خیمے تشریف لے آئے حضرت شیخین بھی نالن حضرت جناب عثمان غنی بھی نالن مولا کائنات بھی نالن حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی نالن سارے صحابہ نالن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد دے خیمے تشریف لے آئے حضور نے دیکھا حضرت سعد بن معاذ دا خون تیزی نال جاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑیا اور اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا جناب ابو بکر نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھیا جناب عمر نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھیا جناب عثمان نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھیا جناب علی نے پیچھے کیتا حضور نے پھر حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا اور دیکھو ذرا منظر کیے حضرت سعد بن معاذ دا جڑا خون ہے وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک رخسار تو بھی بہ رہا حضور دی چشمان مبارک تو بھی بہ رہا جس نے بارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاف گیسو ہادہن یا کہ ابرو این سعد کاف ہا یا این سعد ان کا ہے چہرہ نور کا حضور دے مبارک نورانی چہرے تو حضرت سعد بن معاذ دا خون اس طرح بہ رہا اس طرح داڑھی تو بھی بہ رہا اور حضور دے جناب جسمان مبارک تے بہ رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دیکھ تو سانو بدر جانے خوش کیتا سی نا تیرا خون بھی اسی اپنے چہرے ہوتے لے لیا اے ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاروں رنگاں وچ رنگے نے محمد اجے خالی یہ نہیں اگے سنن والی گل ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو گھر منتقل کر دیتا حضرت سعد بن معاذ شہید ہو گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی نا کہ صحابہ کہتے ہیں ناسیس تو پہلے کدی اتنی تیز چلے کرنا اس تو کدی بعد چلے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کو جب حضور جناب اطلاع ملی سعد بن معاذ شہید ہو گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز چلے صحابہ کہتے ہیں ساڑھے موڑے تے چادر تھلے ڈگ پئیاں ساڑھے جناب جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے کہنے اسی جناب سعد بن معاذ دے گھر کی طرف اتنی تیز چلے جب اوتھے گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کمرے حضرت سعد بن معاذ دا جناب جس نے انور پیا ہویا سی حضور نے بڑے احتیاط نال آرام نال حضور نے این قدم رکھے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی فرمایا جڑے آج تک 70,000 فرشتے زمین تے نہیں آئے سعد بن معاذ دا جنازہ چکن واسطے رب نے عرش تے جناب عرش تو فرش تے بھیج دتے آگے سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ تیار ہو گیا نا تو میں نے دسو جدو کوئی کسی دی والدہ اللہ تعالیٰ سارے دی ماں سلامت رکھے والدین سلامت رکھے بھائی سلامت رکھے لیکن جدو کسی دا اپنا جناب عزیز فوت ہو جائے اپنا سکا خون فوت ہو جائے تو بندہ ان کر کے منجی چکدا نا این کر کے چکدا نا تواڈے پاسے اے ساڈے پاسے این کر کے پہلا بندہ جناب موڑے تے رکھدا پتر رکھدا یا جناب بھائی رکھدا این کر کے موڑے تے منجی تے اگے کے ٹردا باقی سارے پاوے نہ ہو جاندے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چارپائی اٹھائی گئی نا حضرت سعد بن معاذ دی تے انہاں دا جنازہ اپنے کندھے ہوتے ہتھ رکھیا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اور شاعر کہتا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ حضرت سعد بن معاذ دی جناب تدفین ہو گئی اے ذرا غور نہ سنو کہ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اور وہ گل بھی یاد رکھنی عشرے کا وجہ رسول اللہ حضور رو جناب انہاں خوش کی تسی بدر جانے ہویا اور حضور مسکرائے سن خوش ہو کے اور اے حضرت سعد بن معاذ آخری سفر کی طرف جا رہے ہیں جب حضرت سعد بن معاذ کی تدفین ہو چکی نا حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آپ 33 سال دے نوجوان 33 سال دے حضرت سعد بن معاذ جب شہید ہوئے آپ کی والدہ آپ کی قبر دے کول بیٹھ کے رو رہی ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دی ماں چپ کر جا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک پتر کا بہت دے چکی ہیں ایک خندہ دے اور سعد کو بعد تو میرا دنیا تے ہے کوئی نہیں میں کس طرح زندگی بسر کرائیں گا حضور نے فرمایا سعد دی ماں چپ کر جا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جڑا بھی رب دی بارگاہ پیش ہویا نا اپنے اعمال لے کے رب اس کو ہنستے ہوئے نہیں ملیا تیرا پتر جدو پیش ہویا رب اس کو ہنستے ہوئے ملیا کہ میرے حبیب کو آزاد آیا اور یار رابطہ اپنے پیارے دے واسطے قانون بدل دیندہ اور حضرت بابا جی فرماندے سن ایک ساڑھے حافظ صاحب سن قصور دے جناب حافظ صاحب سن انہاں حضرت غازی الدین دی قبر تے جا کے مراقبہ کیتا تو انہاں پوچھا جناب غازی صاحب دسو منکر نکیر آئے سن غازی صاحب کیا کوئی نہیں آئے
کوئی نہیں آئے. اس واسطے قاضی صاحب کو نہ کی پوچھنا سی بھئی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، قاضی صاحب فرمانا سی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے. اور غازی صاحب تو دنیا تو کہتے ہوئے گئے کہ من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جاں بازم، ازدار میں اندیشم چون عاشق گلزارم ازخار میں اندیشم چون عاشق دیدارم ازمار میں اندیشم، اور من دار و بلا اشرا چون تخت شہیدانم حلات جو ہم عاشق ازدار میں اندیشم. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک ہے، اور تساں حضور نال وفا کرنی، بس کرنی کہ نہیں؟ جاگتے بیٹھے ہو بھائی نو بھی تیار ہو، تیار ہو کہ نہیں؟ تیار ہو بھائی نو؟ حضور دے دین واسطے تیار ہو، پاکستان واسطے تیار ہو، اسلام واسطے تیار ہو؟